دیگر اس مجلس میں تشریف لانے والے بزرگان گرامی قدر اور عزیز طلباء اور اس جامعہ کے تمام فیض یافتگان اور علم حاصل کرنے والے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ عصر کی نماز کا فریضہ ادا کر چکے۔ نماز میں بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کھل کے وہ سب باتیں عرض کی جائیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری باب میں فرمائی۔ جہاں تک کتاب کا اور کتاب کے عظیم الشان مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہے، وہ آپ پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد امین صاحب متعن اللہ بطول حیات ہی سے سماعت فرما چکے۔ میں باب کے حوالے سے بھی کوئی بات آپ سے کرنے کی اپنے اندر گنجائش نہیں پاتا، نہ وقت کے اعتبار سے نہ صحت کے اعتبار سے۔ نہ کتاب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور نہ ہی کوئی گنجائش چھوڑی ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے حوالے سے۔ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا بحر زخار ہے کہ ایک دو مجلسوں میں نہ امام بخاری کا تذکرہ مکمل ہو پاتا ہے اور نہ ہی صحیح بخاری کے بارے میں جو علماء نے صحیح بخاری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اس کو حکایت کیا جا سکتا ہے۔ یہ مستقل عناوین ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ابتدا اور انتہا، صحیح بخاری کی صحت اور اس کے بارے میں محدثین رحمہم اللہ کے تبصرے، اور پھر صحیح بخاری کے ابواب، یہ مختلف عناوین ہیں جو اس مجلس کا موضوع ہوا کرتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جلسے کی صورت بنا دیتے ہیں۔ شاید یہ انتظامیہ کی حاضرین کی وجہ سے کمزوری ہو، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا اپنے مزاج کے مطابق۔ یہ علمی مجلس ہوتی ہے اور بالخصوص طلباء سے اس بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، انہیں کوئی بات سمجھنی اور سمجھانی ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور حدیث کے حوالے سے، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کیسے جمع ہوئی، امام بخاری تک کن کن حضرات نے حدیث کو جمع کیا، امام بخاری کے کام کی نوعیت کیا ہے، حضرات محدثین رحمہم اللہ نے ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے کیا کیا صعوبتیں، مصائب اور آلام برداشت کیے، یہ کسی ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی مجلسیں درکار ہیں۔ آج ہم ان باتوں کا تصور نہیں کر سکتے جن معاملات سے گزر کر ہمارے ان اسلاف نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ آج تو مدارس بنے ہوئے ہیں، اس وقت مدارس اس طرح بنے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ایک محدث کے پاس جا جا کے احادیث کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ جس سے میں نے 10 احادیث سنی ہے میں 10 مرتبہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا. اگر کسی سے 100 روایات سنی ہیں تو میں 100 مرتبہ ان کے پاس حاضر ہوا. کیا دیکھنے کے لیے؟ آپ تو حدیث کا سماع کر چکے. وہ 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 50 مرتبہ کیوں جاتے تھے؟ سوچنے کی بات. وہ اس لیے جاتے تھے کہ پہلی بار انہوں نے حدیث بیان کی تو کیسے کی، دوسری بار بیان کی تو کیسے کی، پھر بیان کی تو کیسے کی، کہیں کسی لفظ کی گڑبڑ تو نہیں کی، لفظ میں حق و اضافہ تو نہیں کیا، کوئی غلطی تو نہیں کی. یہ جانچنے کے لیے اگر 100 حدیث کا سبق اس سے لیا ہے تو اس کی مجلس میں 100 مرتبہ گئے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے ترجمے میں یہ باتیں موجود ہیں. یہی پوزیشن دوسرے حضرات محدثین رحمہم اللہ کی ہے. ہزاروں میلوں کی مسافت طے کر کر کے امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے ہیں؟ اندلس سے، غایہ مغرب سے بغداد پہنچے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور سارا سفر پا پیادہ کیا ہے. سواری پر نہیں کیا، پاؤں پر چل کے کیا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے، علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے محدثین کا یہ قول ذکر کیا ہے ذم الکلام میں کہ حدیث کی طلب میں پیدل چل کے جانا چاہیے، سواری پہ جانا ہی نہیں چاہیے. وہ سواری پہ جا کے نہیں جاتے تھے، سواری پر پیدل جاتے تھے حدیث کی تعظیم کے لیے. عجیب و غریب واقعات ہیں ان کی زندگیوں کے، اور وہ 1 2 نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں ہیں. ان کو کیسے ایک مجلس میں سمیٹا جا سکتا ہے؟ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موضوعات ہیں اس مجلس میں سب اسی کا تقاضا ہے، تاکہ آنے والے جتنے مہمان ہیں، آنے والے جتنے سامعین بزرگ ساتھی ہیں، انہیں بھی اس حقیقت کا علم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنتوں سے یہ کتابیں لکھ کے ہم تک پہنچائی ہیں. یہ ہم تک پہنچی ہیں تو کیسے پہنچ گئی ہیں؟ آج تو مطابت یہ طبع شدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ دہلی میں جس وقت فتح الباری یہ بخاری شریف تھی تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے تو صرف 2 نسخے تھے اس وقت، اور جتنا سبق ہوتا تھا اس کے حصص تقسیم کر دیے جاتے تھے طالب علموں کو. یہ اس طرح کتابیں چھپی ہوئی اس وقت تو تھی ہی نہیں. اس حالت میں انہوں نے پڑھا پڑھایا ہے، اور اس حالت میں پڑھا کے اس حدیث کو یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں فرمائے حضرت والا جان نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی گرہ سے فتح الباری کو چھاپ کے علماء کے کرام کے پاس بھیجا، بلوغ المرام کو چھاپ کے بھیجا. یہ آپ کے اسلاف تھے، آپ کے بزرگ تھے، اور آپ ہی کے بزرگوں نے اس ملک میں قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کی ہے. اور آج میں یہ کہتے ہوئے کوئی حجاب محسوس نہیں کرتا کہ آج فقہ و فتاویٰ کی مجلسوں میں یہ حضرات حدیث اور قرآن کا حوالہ دینے پر اگر مجبور ہیں تو آپ آل حدیث کی خدمات کے نتیجے میں، ورنہ پہلے کیا تھا؟ علماء جانتے ہیں عالمگیری میں یہ ہے، شامیہ میں یہ ہے، قاضی خواہ میں یہ ہے، بس عبارت لکھ دی، فتویٰ دے دیا. لیکن آج ان کے فتاووں کی کاپیوں دیکھیں، ان پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید لکھا ہوا ہے. یہ کن کی خدمات کا نتیجہ اور صلہ ہے؟ علماء اہل حدیث کی، آپ کے بزرگوں کی خدمات کا صلہ ہے. اور جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور جتنے بھی ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کریں، میں سمجھتا ہوں کم ہے.
حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا میں اپنے مشائخ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میرے عزیزو اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیں کہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے، تمام متقدمین کے لیے اور اس وقت کے جو شیوخ ہیں ان سب کے لیے دعائیں کیا کریں. ان کی مساعی سے یہ ہم تک کی کتابیں یہ ذخیرہ پہنچا ہے، ان کی کوششوں سے یہ ذخیرہ ہمارے تک پہنچا ہے. یہ آسانی سے نہیں چھپ کے پہنچ گیا. تو یہ ساری باتیں کس طرح کی کہی جا سکتی ہیں؟ سب باتیں چھوڑتا ہوں. نہ خود صحت اجازت دیتی ہے، نہ ہی وقت کا تقاضا ہے. صرف آخری حدیث کے الفاظ اس کے ما لہ و ما علیہ پر کچھ باتیں آپ کے گزارش کرنے کی، گوش گزار کرنے کی پر اکتفا کرتا ہوں. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں جو تفصیلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان سے بھی صرف نظر کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عزیز طلبہ اپنے استاد محترم سے اس حدیث کا درس سماعت فرما چکے ہیں. کیوں بھی فرما چکے ہیں نا آپ، اس لیے آپ کو تو یہ علم ہے، لیکن باب کا علم ہے، لیکن باقی سارے ساتھی وہ تو اس چیزوں سے نہیں آگاہ نہیں ہے. اس لیے میں صرف حدیث اور اس کے ابتدائی سند، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری حدیث اپنے استاد حدثنا احمد بن اشقاف سے لی. اب پہلی بات یہ سمجھیں کہ حدثنا حروف ادا ہیں اصول کے اعتبار سے. محدثین جب کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کی مجلس میں قرات کرتے ہیں تو جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ سمیتو ہے، سمعنا ہے، حدثنا ہے، اخبرنا ہے، انبانا ہے، قرئ علیہ ہے. یہ الفاظ عموماً حضرات محدثین استعمال کیتے ہیں اور ان کو حروف ادا کہتے ہیں. یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی آخری حدیث کو کس سے بیان کیا ہے؟ حدثنا سے. حدثنا احمد بن اشقاف. یہاں ایک لطیفہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ جتنے حروف ادا ان میں سے سب سے زیادہ سریع سمیت ہوئے. اتصال سند کے لیے سمیت ہو زیادہ سریع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجلس سماع میں سمیتوں کا لفظ کہ میں نے استاد سے یہ سنا ہے یا ہم نے استاد سے یہ سنا ہے، سمعنا کا لفظ، یہ اتصال سند کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے؟ واضح. لیکن ایک واقعہ عجیب ہے. امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد خطیب بغدادی ہیں، یہ جب امام ابو ہاشم سے روایت کرتے تھے تو ہمیشہ حدثنا ابو ہاشم کہتے تھے، کبھی بھی اخبرنا یا کبھی بھی انبانا یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ سے خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ استاد محترم کیا وجہ ہے کہ آپ امام ابو ہاشم سے جب بھی روایت کرتے ہیں تو سمیت تو کہتے ہیں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے؟ کیا تمام روایات آپ نے ان کی زبان سے سنی ہے؟ فرمانے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں استاد محترم درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، حدیث کا جس مجلس میں سماع ہوتا تھا میں اس مجلس میں شریک نہیں ہوتا تھا، اس کمرے میں میں نہیں ہوتا تھا، میں اس کمرے سے باہر ہوتا تھا. بات سمجھے، میں کمرے سے باہر ہوتا تھا اور استاد کی زبان میرے کانوں میں پڑتی تھی. اس لیے میں نے ہمیشہ استاد کے پڑھے ہوئے لفظ سنے ہیں، اس لیے سمیت ہی سے میں روایت بیان کرتا ہوں، دوسرے الفاظ سے کبھی بیان نہیں کرتا. بھائیو،
اس سے آپ اندازہ کریں محدثین کی امانت اور دیانت کا، کہ انہوں نے جو لفظ جس طرح سنا ہے اسی طرح بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم پڑھنے والے جانتے ہیں ساتھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس استاد نے انبانا کہا تھا، اس استاد نے سمیتو کہا تھا، اس استاد نے اخبرنا کہا تھا۔ وہ یہ تفریق اپنی سند میں بیان کرتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس طرح روایت سنی ہے اسی طرح بیان کی ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھیں کہ حجاز، اہل حجاز اور اکثر محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک، جن میں امام بخاری بھی ہے، وہ سمیتو، اخبرنا، حدثنا، ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، سب کو اتصال کے لیے برابر سمجھتے تھے، بات سمجھے؟ لیکن اہل عراق اور اہل کوفہ وہ اس کے درمیان فرق کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرحلے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں کسی نے یہ سوال کر دیا کہ آپ یہ روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے سنی ہے؟ اخبارنا کہہ رہے ہیں سنی ہے آپ؟ تو امام مسلم نے کہا انت عراقی ہو، تم عراقی ہو، تمہیں پتا نہیں کہ اخبرنا یا حدثنا یا سمیتو ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے؟ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر انکار کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں حرف ادا پہلے حدثنا سے کیا ہے، آگے پھر حدثنا محمد بن فضیل ہے، پھر آگے ان ابی ذرہ ہے، پھر آگے ان ابی ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی دونوں الفاظ معنر روایت بھی ذکر کی ہے اور تحدیث سے بھی روایت ذکر کی ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت سب سے پہلے لائے ہیں حدث احمد بن اشقاف سے۔ احمد بن اشقاف یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اصحاب صحاح ستہ میں سے کسی نے بھی امام بخاری کے علاوہ احمد بن اشقاف سے کوئی روایت نہیں لی، صرف امام احمد نے، امام بخاری نے لی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت قتیبہ بن سعید سے بھی بیان کی ہے، زہیر بن حرب سے بھی بیان کی، صحیح بخاری ہی میں قتیبہ بن سعید سے بھی اور زہیر بن حرب سے بھی۔ لیکن آخری باب میں یہ حدیث لائے ہیں احمد بن اشقاف سے۔ اب آخری حدیث احمد بن اشقاف سے کیوں لائے ہیں؟ حالانکہ قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب کا مرتبہ اور درجہ کہیں بلند ہے احمد بن اشقاف سے۔ علماء نے بتلایا ہے کہ یہ اس لیے کہ احمد بن اشقاف امام بخاری کے آخری اساتذہ میں سے، اور وہ بھی 217 میں امام بخاری نے مصر میں ان سے پڑھا تھا۔ امام بخاری نے احمد بن اشقاف کی روایت ذکر کر کے دو اشارے کیے۔ ایک اشارہ تو یہ اللہ اکبر کبیرہ احمد بن اشقاف کا، ایک اشارہ تو یہ کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچے گا۔ مصر یہ عجم کا علاقہ ہے، عرب نہیں ہے، افریقہ کا علاقہ ہے، افریقہ کا ملک ہے، عرب کا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام جہاں گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کی زبان، ان کا لباس، یہ سب دیکھ کے وہاں کے علاقے والوں نے اپنی زبانیں بدل لی، اپنا لباس بدل لیا۔ یہ تبدیلی آئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فتوحات سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احمد بن اشقاف مصر میں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا دین یہ عرب سے نکل کے کہاں جائے گا؟ عجم میں پہنچے گا۔ گویا امام بخاری بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اجمی استاد ہیں،
اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ آخری حدیث بھی ہے اور امام بخاری کے اساتذہ میں آخری استاد بھی ہیں، سب سے آخر میں سماع بھی انہی سے کی ہے، احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تیسری بات، امام بخاری نے احمد بن اشقاب سے یہ روایت کیوں ذکر کی، قتیبہ اور زہیر سے کیوں ذکر نہیں کی؟ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے امام بخاری پر، ان گنت رحمتیں فرمائے۔ جہاں لوگوں کا تصور نہیں ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں قدم ہوتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن اشقاب سے روایت ذکر کر کے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد کا مادہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ پہلی حدیث آپ یاد رکھیں، امام بخاری نے کس استاد سے ذکر کیا ہے؟ امام حمیدی سے، اور حمیدی کا مادہ بھی کیا ہے؟ حمد ہے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی اور اپنی کتاب کی کا اختتام بھی ایسے استاد کے نام سے کیا ہے جن کے نام میں حمد شامل ہے، جن کے نام میں حمد شامل ہے۔ اور آخری حدیث بھی یہی لا رہے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اول و آخر اللہ کی حمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب احمد بن اشقاب، اس سے امام بخاری نے روایت لی، امام مسلم وغیرہ نے کوئی روایت نہیں لی، لیکن اس سے بھی تعجب کی بات اور بھی ہے کہ امام بخاری نے محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی روایت لی ہے۔ اور یہاں تو امام احمد بن اشقاب سے امام بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کے علاوہ باقی محدثین نے روایت لی ہے، لیکن محمد بن نصر مروزی سے کوئی روایت کسی نے بھی نہیں لی، حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ امام بخاری اس سے روایت لینے میں تنہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی روایت کرتا ہے، راوی سے ایک ہی روایت کرتا ہے، تو کیا اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ نے اصول پڑھا ہے یا نا، نقش شرح رقبہ تو کم سے کم پڑھا ہوگا۔ کیا ایک راوی روایت کرے تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے؟ شرح نخبہ اور کیا نام ہے ابن الصلاح سے لے کے، بلکہ کفایہ ابن خطیب سے لے کے، امام محمد بن یحییٰ زولی سے لے کے، جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں من روا عنہ راویان فصاعدا فقد ارتفع عنہ اسم الجہالہ، یعنی جہالت عین اس وقت رفع ہوگی جس وقت دو راوی اس سے روایت کرے یا دو سے زیادہ روایت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں تو امام بخاری روایت کر رہے ہیں اور کوئی روایت ہی نہیں کرتا بقول امام ذہبی کے، تو پھر جہالت رفع ہوئی یا نہ ہوئی؟ جب جہالت رفع ہوئی، جہالت عین وہ باقی ہے، تو جہالت حال کیسے رفع ہو گئی؟ یہ اعتراض ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہی کا ترجمہ تقریب التہذیب میں ذکر کیا ہے تو کیا لکھا ہے؟ مقبول، جرح و تعدیل اور بالخصوص تقریب کا مطالعہ کرنے والے طلباء اور علماء، ان کے یہ بات علم میں ہے
کہ مقبول کے بارے میں خود حافظ نے کہا ہے کہ مقبول راوی کی مطابقت ہو تو اس کی روایت مقبول وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيث. اب یہاں تو اس کا کوئی اور مطابق بھی نہیں ہے. یہاں تنہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ صرف محمد بن نصر مروزی کا مسئلہ نہیں، شجاع بن ولید کا بھی مسئلہ یہی ہے. ان سے بھی تنہا امام بخاری نے روایت لی ہے، شجاع بن ولید سے. اور ان کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر نے کہا ہے مقبول، کہ وہ مقبول ہے. اب اس کی روایت صحیح بخاری میں ہے اور حافظ کہتے بھی ہیں کہ یہ مقبول ہے، تو اس کی روایت صحیح بخاری میں کیسے آ گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام اور اس مرتبے کے حامل ہیں کہ اگر یہ ایک تنہا ایک روایت کرے تب بھی اس کی عدالت بھی ثابت ہوگی اور اس کی جہالت بھی مرتفع ہوگی. یہ ہے امام بخاری. اسی لیے شجاع بن ولید کا جہاں تذکرہ آیا ہے فتح الباری میں اور ذکر کیا ہے حافظ نے پہلے یہ قول کہ جناب قال ابو حاتم مجہول، حافظ کہتے ہیں عرفہ البخاری. امام حافظ کیا کہتے ہیں؟ عرفہ البخاری. ابو حاتم کو پتہ نہیں چلا لیکن بخاری کو تو پتہ چل گیا. جب ایک تابعی مسئلہ سمجھیں، جب ایک ثقہ تابعی کسی کے صحابی ہونے کی گواہی دے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے نا. تو ایک ثقہ کی روایت کرنے سے اور اس کو عادل کہنے سے اس کی عدالت بھی ثابت ہو جاتی ہے، جہالت بھی مرتفع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو موقف اصول کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، اس موقف کے خلاف ہے امام یحییٰ بن معین کا موقف. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ جی جب دو راوی روایت کرے تو کیا وہ معروف ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو کب معروف ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اذا روا عنہ مثل ابن سیرین و شعبی، جب ابن سیرین اور شعبی جیسے اس سے روایت کرے جو ضعفاء سے روایت نہیں کرتے، مجاہیر سے روایت نہیں کرتے، ان کی روایت تو اس کی عدالت کے لیے دلیل ہے، ورنہ دوسروں کی روایت عدالت کے لیے دلیل نہیں ہے. من روا عنہ راویان نہیں ہے. اسی لیے دارقطنی نے جو لفظ بولے ہیں امام دارقطنی نے وہ یہ ہے من روا عنہ ثقتان. راویان کے لفظ ہے محمد بن یحییٰ ذوہلی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے بہت بڑے امام تھے، کوئی شک نہیں، لیکن اختلاف ہے اصولوں میں. اور صحیح بات وہی ہے جو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، کیونکہ جو راوی خود مجاہیر سے روایت کرتا ہو اس کی روایت مجہول کی رفع جہالت کے لیے سبب اور دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ تو اس طرح احمد بن اشقاف سے یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی. اور احمد بن اشقاف فرماتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل. یہ محمد بن فضیل کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ کے محدث تھے. بعض نے تو ان پر تشیع کا الزام لگایا ہے، لیکن ابو حشام کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ابو بکر پر رحمت فرمائے، عمر پر رحمت فرمائے، عثمان پر رحمت فرمائے، اور جو ان پر رحمت کی دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ رحمت نہ کرے. ہاں، جو ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت نہ کرے. اس لیے اس میں تشیع کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو شام یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ اپنی جورابوں پر مسا کرتے تھے.
شیعوں کے نزدیک یہ درست نہیں، ان کے نزدیک پاؤں پر مسح ہے، جورابوں پر یا موضوع پر نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ نماز میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، جارن نہیں پڑھتے تھے، کوفے کے رہنے والے تھے۔ اب یہاں پھر مسئلہ آپ کے سامنے کہ ہم تو جاری بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہیں اس لیے کہ یہ آہستہ بسم اللہ پڑھتے تھے، جارن نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اب یہ مسئلہ سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوفے میں تشیع تھا، کوفے میں شیعت کا غلبہ تھا، جس طرح بصرہ میں قدریوں کا غلبہ تھا، یہاں کوفے میں شیعوں کا غلبہ تھا، اور شیعہ رفع اپنے بسم اللہ جہرن پڑھنے کے قائل ہیں۔ رافضی جو ہیں وہ بسم اللہ جہرن پڑھنے کے قائل ہیں، اور اہل سنت اس کی مخالفت میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے امام سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدے پر رسالہ ہے جو لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی ایک علامت اہل سنت کی بتلائی ہے اہل کوفہ کے لیے کہ وہ بسم اللہ آہستہ پڑھے۔ بات سمجھے کچھ؟ یہ کس تناظر میں ہے؟ کوفے میں روافض کے مقابلے میں، کوفے میں روافض کے مقابلے میں امام سفیان ثوری نے تو یہاں اہل سنت کا موقف ہی بیان کر دیا۔ حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ جارن بھی درست ہے، لیکن آہستہ زیادہ روایات ہیں آہستہ پڑھنے کی۔ تو خیر، محمد بن فضیل ثقہ ہے، تشیع پر جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے۔ یہ عمارہ بن قعقاع معروف قاضی شبرمہ، قاضی شبرمہ ان کے بھتیجے ہیں، یعنی عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ، شبرمہ کے کیا ہیں؟ یہ بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بضع عشر، بضع کا اطلاق 3 سے لے کے 9 پر تک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں کہ بضع عشر روایات محمد بن فضیل، یہ استاد ہے امام احمد بن حنبل کے، محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ سے گویا 12 13 14 15 16 17 روایات اسی سند سے بیان کرتے ہیں سوائے ایک روایت کے، اور ایک روایت یہی محمد بن فضیل عمارہ سے بیان کرتے ہیں بواسطہ ابو صالح عن ابی ہریرہ سے، اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول زمرۃ یدخل الجنہ، کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ حدیث امام احمد کہتے ہیں، ذرا سمجھیے بات، امام احمد کہتے ہیں کہ یہ روایت محمد بن فضیل عمارہ بن قعقاع سے ابو ذرہ سے روایت نہیں کرتے، بلکہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو صالح عن ابی ہریرہ سے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں بلکہ صحیح مسلم میں ابو ذرہ عن ابی ہریرہ سے ہی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 800 سے زیادہ ہیں جن کا نام بنام ذکر کیا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ اپنے اس میں سیر اعلام النبلاء میں،
اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کی فقہ اور بصیرت کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حدیث کے بارے میں کہا، فقاہت کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تسلیم کرتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے ابو ہریرہ اعلم منا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ابو ہریرہ اعلم منا، ابو ہریرہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اور بلا شبہ حضرت ابو ہریرہ بہت جاننے والے تھے۔ یہ اشکال نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شب و روز نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے، ان کی روایات کہاں ہیں؟ وہ کدھر گئیں؟ بھائی نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو 2.5 سال سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے، اور وہ بھی فتنوں کی نظر ہو گیا۔ یہ 2.5 سال بھی فتنوں کی نظر ہو گئے۔ منکرین حدیث سے جہاد ہو رہا ہے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد ہو رہا ہے، مرتدین سے جہاد ہو رہا ہے۔ وہ تو ساری اس امت کو سمیٹنے کے لیے، جمع رکھنے کے لیے مرتدین سے لڑتے رہے، اور اسی لیے تو امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت پر 2 آدمیوں کا احسان ہے، اس امت پر 2 آدمیوں کا احسان ہے، ایک ابو بکر اور دوسرے احمد بن حنبل، ایک ابو بکر اور دوسرے احمد بن حنبل۔ ابو بکر اس فتنے کے دور میں اگر نہ ہوتے تو معلوم نہیں امت کن گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی، اور اگر امام احمد بن حنبل 3 حکومتوں کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کرتے، استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے، تو معلوم نہیں کتنی دنیا گمراہ ہو کے رہ جاتی۔ 3 حکومتوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹا ہے اور جیل میں رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور انہی کا ہی حوصلہ اور انہی کا ہی صبر ہے کہ انہوں نے اتنی ضرب اور اتنی تکالیف برداشت کر کے بھی یہ کلمہ حق نہیں چھوڑا کہ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ حبیش بن زر کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں بڑا پریشان رہنے لگا کہ یا اللہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور امام احمد کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا میرے پیچھے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مطلب؟ آپ نے خود جواب کیوں نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کیوں فرما دی؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل ساری عمر کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا ہی تو دفاع کرتے رہے، بات سمجھے یا نہیں؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے۔ اب موسیٰ سے پوچھ لینا کہ احمد بن حنبل کس مقام پر ہے علیہ السلام۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، دل بڑا پریشان رہنے لگا۔ امام احمد بن حنبل کی زیارت ہوئی، میں نے پوچھا حضرت کیا وقت بنا؟ فرمانے لگے اللہ ذوالجلال نے، باقی تو کیا، اللہ ذوالجلال نے مجھے جو جوتے دیے ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ احمد میرے کلام کا جو تحفظ کیا ہے، قرآن کا جو تحفظ کیا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، باقی قبائیں اور باقی جنتیں وہ تو علیحدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارے محبت دلوں میں حضرت ابو ہریرہ کی محبت پیدا کرے، آمین۔ اور جتنے اہل بدعت ہیں آج بھی جو منکرین حدیث ہیں، جو ملحدین ہیں، وہ سب سے زیادہ معترض حضرت ابو ہریرہ پر ہے،
ایک بات میں عرض کر دوں، یاد رکھنا، منکرین حدیث ہو یا ملحدین ہو، ان تمام کی کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو ہریرہ کو مجروح قرار دے دیا جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ صحیح بخاری رحمت کو مطعون قرار دے دیا جائے، ثابت کر دیا جائے کہ صحیح بخاری جو ہے اس میں تمام روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہے۔ اللہ کے بندو، لیکن ان ملحدین کی یا منکرین حدیث کی آج تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہوں گی انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ صحیح بخاری کی اکثر روایات متواتر ہیں۔ اب متواتر کا کیا درجہ ہے؟ کیا متواتر سے معتزلہ بھی علم یقینی حاصل ہونے کا فائدہ نہیں دے سمجھتے ہیں؟ منکر حدیث بھی سمجھتے ہیں کہ جو، اور ملحدین بھی کہتے ہیں حدیث متواتر ہو، لیکن بخاری کی تو اکثر روایات وہ ہیں ہی متواتر۔ اور متواتر کیا، بخاری اور مسلم کو تو تلقی بالقبول حاصل ہے، جس کو اجماع کا درجہ ہے، گویا اجماع کا درجہ ہے۔ بات سمجھ لیں اس بات کو، تلقی بالقبول یعنی پوری امت کی تلقی اس کو حاصل ہے، قبولیت حاصل ہے پوری امت کی۔ آپ نے مشکات پڑھی ہے، مشکات میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ۔ کیا مطلب متفق علیہ؟ ساری امت نہیں، جب بخاری اور مسلم متفق ہے تو گویا ساری امت متفق۔ جب بخاری اور مسلم متفق علیہ ہے تو ساری امت گویا کہ اس روایت کی صحت پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے۔ بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، امام فضیل بن عیاض ہوں، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں سفیان ثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، منصور روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، ابراہیم روایت کرتے ہیں علقمہ سے، علقمہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے۔ یہ سلسلہ سند اس طرح ہے جس طرح یہ استوانہ ہے، یہ پلر۔ اس میں کچھ سر مارے گا تو اپنے سر زخمی کرے گا، اپنے سر پھوڑے گا، کسی کا کچھ نہیں بدلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کی بات امام مالک نے زہری عن انس عن ابن عمر کی روایت کے بارے میں کہا۔ پھر ایک بات عرض کرتا ہوں، طالب علم ذرا غور کرے اس بات پر، مشائخ کرام کے لیے تو یہ بات تحصیل حاصل ہے، لیکن میں اپنے عزیز طلباء کے لیے توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اصح الاسانید کون سی ہے؟ یہ آواز آئی ہے میرے کانوں میں، مالک نافع عن ابن عمر، زہری عن سالم عن ابن عمر، ابراہیم نخعی عن علقمہ عن ابن عمر عن عبداللہ بن مسعود۔ ہاں، یہ مختلف اقوال ہے، اور ان تمام اقوال کو ذکر کیا ہے امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں، انہی سے لیتے ہیں باقی سب۔ معرفت علوم الحدیث حاکم کی، اس میں تمام اقوال جمع کر دیے، عمر بن فلاس نے کیا کہا، علی بن مدینی نے کیا کہا، یحییٰ بن معین نے کیا کہا، امام بخاری نے کیا کہا، یہ سب اقوال جمع ہے۔ لیکن ابن الصلاح کہتے ہیں، اور انہی کی ابتدا باقی سب آنے والے، عراقی ہوں، حافظ ابن حجر ہوں، سیوطی ہوں، سخاوی ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ کسی سند کو علی الاطلاق ہم اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے۔ علی الاطلاق شرح نخبہ میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ علی الاطلاق کسی بھی سند کو ہم اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اتنے جو حافظہ محدثین ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو ہم کون ہیں ان پر محاکمہ کرنے والے، ان کو ترجیح دینے والے، کسی قول کو ترجیح دینے والے؟ جب امام بخاری، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عمر بن فلاس، ان سب کے اقوال میں اختلاف ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے ان کے مقابلے میں؟ ہم کسی سند کو علی الاطلاق اعلیٰ درجے کی نہیں کہہ سکتے، بات سمجھے؟ سب اصول کی کتابوں میں ابن الصلاح سے لے کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امت نے یہ تو کہا ہے نا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کیا اس میں کسی نے شک کیا ہے؟ کسی نے حرف گیری کی ہے؟ دوسری رائے دی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہاں اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اصح کتاب دین کی قرآن کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری۔ حافظ امام حاکم نے معرفہ میں لکھا ہے صفحہ 60 پر، وہ کہتے ہیں بخاری کی روایات جتنی بھی ہیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر سکتے ہو، بخاری اور مسلم، لیکن دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو جانچنے کے بغیر، پرکھنے کے بغیر، جائزہ لینے کے بغیر اس کی حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ بخاری اب اس معیار میں نہیں ہے کہ اس کو میزان میں تولا جائے، ان کو تول لیا تولنے والوں نے، اور تول کے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ بلکہ شیخ صاحب آپ جانتے ہیں علامہ کرمانی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان، اور آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ فرماتے ہیں یہ امام بخاری نے حدیث لائی یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری میں امت کے ہاتھوں میزان دے کے جا رہا ہوں۔ کرمانی نے کہا ہے آخر میں کہ یہ میزان ہے، وہ جس طرح فرمایا ہے نا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ السنۃ هو المیزان الاکبر وعلیہ تعرض الاشیاء کلها۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ کیا ہے؟ میزان ہے، یہ میزان ہے، اور ساری چیزیں اس میزان پر تولی جائیں گی، جو اس کے مطابق آئی موافق آئی ٹھیک، ورنہ مردود۔ امام مالک نے کیا کہا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں السنت کا سفینۃ نوح، کہ سنت کی حیثیت وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی، جس طرح وہی بچا جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھا، آج جو سنت پر عمل کرے گا وہی بچے گا، باقی سب بدعتی ہوں گے۔ میزان ہے یہ سنت، قرآن و حدیث میں جان ہے، اور یہ آخری الفاظ اور یہ آخری حدیث یہی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو دونوں بڑے محبوب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بول دو ہیں لیکن اللہ کے ہاں محبوب بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ حبیب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت حبیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ محبت کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ جتنے معتزلی ہے، جتنے عقل پسند ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بندے تو بندے رہے، اور اللہ نے فرمایا ہے نا واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین۔ کتنی بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مقسطین سے اللہ محبت کرتے ہیں، متقین سے محبت کرتے ہیں،
ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے سے محبت کرتے ہیں؟ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ ان کی دعائیں سن لیتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے جس سے محبت یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ وہ یہی تو اللہ کی محبت اور دوسروں کی محبت میں فرق ہے۔ بات سمجھے ذرا، اللہ سے محبت اور دوسروں سے محبت میں فرق ہی یہ ہے کہ اللہ سے محبت دو طرفہ ہے اور دوسروں سے محبت وہ یک طرفہ ہوتی ہے، محبوب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی کڑتا رہتا ہے اور مرتا رہتا ہے۔ مگر اللہ سے جو محبت کرتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں میں جبرائیل کو کہہ دیتا ہوں، جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل زمینوں میں اعلان کر دو، زمین پر اعلان کر دو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت دو طرفہ ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے ہاں یہ دو کلمے بھی پسند ہیں، دو کلمے بھی محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہے، بہت شدید وفور رحمت والا، وفور رحمت۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ رحمان نبی اللہ ذوالجلال کی صفت ذاتی ہے، رحمان اللہ کی صفت ذاتی ہے، رحیم اللہ کی صفت فعلی ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن رکھ میں آئے آپ ساتھیوں کے لیے، علماء کرام جانتے ہیں قرآن مجید میں رحمان 57 مرتبہ ہے اور رحیم 114 مرتبہ ہے، فعل زیادہ ہے، بات سمجھیں، فعل زیادہ ہے، مخلوق زیادہ ہے۔ رحمان تو بے شمار، بے حد و بے حساب رحمت کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو ہمارے بھائیوں تصفا دیں گے او جنت ہے تیرے لیے، اس کو معاف کر دو، یہ 100 کے 100 بھی معافی کے رحمانیت اور رحیمیت کے دائرے میں آ جائیں گے اللہ کی معافی پر۔ یہ ہے وفور رحمت۔ وہ ایک ہی نہیں بخشا گیا، 100 بھی بخشے گئے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ جن کو مارا گیا تھا وہ بھی، حالانکہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم آپ یہ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں یہ 100 کا قاتل وہ بھی جنت میں، اور جو 100 کے 100 ہیں وہ بھی جنت میں۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے رحمان کی رحمانیت۔ اور یہ رحمان کی رحمانیت دنیا میں صرف ایک درجے ہے اور 99 درجے قیامت میں اس کا اظہار ہوگا۔ اللہ اکبر، 99 درجے۔ اور اس وقت کافر بھی دیکھ کے اللہ کی رحمت کو یہ امید کریں گے کہ شاید ہمارے بھی باری لگ جائے، ہمیں بھی معافی مل جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جس طرح خود ابدی اور ازلی ہے اور اس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ابدی اور ازلی ہیں اور ان کی مثل اور مثال نہیں ہے۔ اللہ کی کسی صفت جیسا لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں شریک۔ تو یہاں پھر فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان، ثقیلتان فی المیزان، یہ موضوع ہے باب کا، لیکن میزان میں بہت بھاری، میزان میں بہت بھاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دونوں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے تو دو ہیں، لیکن اللہ کو محبوب ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس ہے، اللہ کی تنزیہ ہے، اللہ کی تحمید ہے۔ سبحان گویا اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شریک سے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جو صفت یہ مشرک بیان کرتے ہیں ان سے اللہ کیا ہے؟ پاک. اللہ کا کوئی شریک نہیں. اب اگر کوئی بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ، بڑا وظیفہ اہم ہے، اور قبروں کو سجدہ بھی کرتا پھرے، طواف بھی قبروں کا کرتا رہے، ہاں ان سے حاجات اور اپنی اولاد اور شفا بھی ان سے طلب کرتا رہے، تو پھر اس نے سبحان اللہ کا معنی سمجھا ہے؟ سبحان اللہ اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. سبحان تب ہے جب اللہ کو سبحان مانے، اللہ کو ہر نقص اور کمزوری سے پاک مانے. جب مشرک اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یار میں کیا کیا باتیں بتلاؤں. یہ جو ناد علی ہے، یا علی یا علی یا علی مدد، ناد علی معلوم ہے؟ اس کے فضائل محمد دیکھنے ہوں تو احمد رضا صاحب کی کتاب جو ہے نا شبستان رضا، اس میں پڑھ لے. 10-12 فائدے لکھے ہیں ناد علی کے. ناد علی، حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے آواز دی، یا علی مدد. آج ہر طرف سے یا علی مدد ہو رہا ہے، تو اسی ترغیب اور اسی تحریض سے ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ بھی بڑے بے نظر. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ ذوالجلال نے اس کا جو جواب سورۃ مائدہ میں دیا آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ پھر بول و براز بھی کرتا ہے. جو بول و براز کرتا ہے وہ اس کو صاف بھی کرتا ہے. جو اپنے گند کو صاف کرنے والا وہ معبود ہو سکتا ہے. شرم کرو بے شرمو. ہاں وہ کیسا معبود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی مدد. لیکن حضرت علی خود وہ کہتے یا اللہ، تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیرے یہاں کیا لگے گا؟ زخم لگے گا، تلوار لگے گی. تیرا یہ چہرہ اور داڑھی ساری جو ہے نا وہ رنگ خون سے رنگی جائے گی. یا اللہ ان خارجیوں سے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں. وہ آدمی کہاں ہے؟ اس کو بھیج دے، میری یہ داڑھی رنگی جائے تیرے نبی کے فرمان کے مطابق. وہ تو اپنی مدد نہ کر سکے، کسی کی کیا کریں گے؟ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی مدد کیا کریں گے؟ لیکن یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یہ تو جناب کن کے لیے ہے؟ بتوں کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے. یہ تو وہ کیا ہے؟ نبی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ولی ہیں، صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے. نبی علیہ السلام کے داماد، نبی علیہ السلام کی چہیتے. لیکن نہ وہ بچا سکے اپنے آپ کو، نہ وہ بچا سکے. یہودیوں نے تو انہوں نے کھینچ کے کہاں کھڑا کر دیا؟ صلیب پر. عیسائیوں کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہ آئی. انا للہ و انا. یہ شرک کی ایسی بیماری ہے کہ یہ حقیقت کو سمجھنے دیتی ہی نہیں. لیکن جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ اسی کو ہی شرک سے بچاتا ہے. شرک کرتا ہی تب ہے انسان جب اس کے نزدیک اللہ کی عظمت اور اللہ کی رفعت اور اللہ کی کبریائی وہ گہنا جاتی ہے. تبھی تو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہے. ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے مرتبے کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی شان کو جانا ہی نہیں. بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو اصل بات ہی یہ ہے کہ یہ لوگ غیروں کے سامنے جھکتے تب ہے جب اللہ ذوالجلال والاکرام پر ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے.
لیکن مومن کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور کی کیوں بلایا جائے؟ یہ کلمہ سبحان یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر قسم کے شرک سے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِ، ماں اپنی تعریف کی، تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے لائق بھی وہی ہے جس کی تمام صفات ذاتی ہیں اور ان کی تمام صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں۔ کوئی بھی اس کے علاوہ ہے وہ نہ زندہ ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، حتیٰ کہ نہ آنکھیں جھپک سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے حمد کے لائق کون ہے؟ تعریفوں کے لائق وہی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں نہیں احساس نہیں ہوتا میرے بھائیوں، یہ پانی کا ایک گھونٹ جس پانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ خلق کل شیء من الماء کل شیء فجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے حیات دی ہے، لیکن یہی پانی کا گھونٹ موت کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنا دیتا ہے، حیات کا سبب بھی بنا دیتا ہے، موت کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے حمد کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور جس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ عظیم بھی وہی ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ عظیم وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ اس سے ہر چیز چھوٹی ہے، خفیف ہے، ہلکی ہے۔ سب سے بڑی عظمتوں والا وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور یہی عمل و کردار، یہی عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ انسان آخری دور میں بالخصوص مجلس کے اختتام میں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام اسی حمد و تسبیح پر کیا ہے کہ مجلس سے کتابت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، وہ فرماتے ہیں، او بزدلو جو جہاد نہیں کر سکتے، او کنجوسو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کی راہ پہ، او کمزورو نحیفو ناتوانو جو رات کو اٹھ نہیں سکتے، رات کو اٹھ نہیں سکتے، وہ کم سے کم اللہ کی تسبیح و تحمید تو پڑھ لیں۔ اللہ کی ایک دفعہ کی ہوئی تسبیح و تحمید یہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے۔ یہ اتنا محبوب جملہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی آخر میں ذکر کیا ہے اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہم اس کو ورد جاں اور حرز جاں بنائیں۔ یہی بھی اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے۔ یہاں پھر ایک بات ہے کہ سبحان اللہ افضل ہے یا لا الہ الا اللہ یہ افضل ہے۔ یہ تفصیلات فتح الباری میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح 40-50 حدیث میں بھی ذکر کی ہے، لیکن ساری باتیں ایک ہی مجلس میں کہنی مشکل ہے۔ ویسے بھی اب میں صحیح بات یہ ہے کہ اتنا بولنے کے بعد اپنے آپ میں تھکاوٹ نقاہت محسوس کر رہا ہوں اور اسی پر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ سب کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں تسبیح و تحمید اور تحمید اور تحلیل یہ ورد زبان بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرم بردار اور تابع دار بنائے۔ اللہ ذوالجلال ان مدارس
جہاں یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اور دین کو کہ پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مدارس کو بھی قائم دائم رکھے اور ہمیشہ انہیں دین کی خدمت کی توفیق دیتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات پلے باندھ لیں، اس علم کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، وہ ذرائع ہیں۔ مقصود بالذات صرف یہ علم ہے، مقصود بالذات یہ علم ہے۔ علم کی جتنے فضیلتیں قرآن میں اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں یا صحابہ اور تابعین اور سلف کے اقوال میں منقول ہیں، اس علم سے مراد یہی وحی کا علم ہے، یہ باقی علوم نہیں ہیں۔ ان سے استفادے کی مطلب نہیں ہے کہ نہ کرے، نہ اس کی افادیت کا انکار ہے، لیکن جو وحی کا علم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہے، وہ کتاب اللہ میں ہے اور وہ سنت حدیث میں ہے، اور یہ مقصود ہے اصل میں، یہ اصل میں مقصود ہے۔ وہ ضرورت ہے ضرور یقیناً، لیکن مقصود بالذات یہ کتابیں ہیں، یہ علم ہے۔ اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی اور اس مقصد کو سنبھالنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔